بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن کریم اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کے پرہیزگار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کی قدر کرنے والا اور اس کے علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہمارا مدود کا چیپٹر جو ہم نے تفصیل سے دیکھا وہ پچھلے کلاس میں مکمل ہو گیا تھا، اور یہ اللہ کی بڑا احسان ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہم اب مدود ختم کر کے جو اس موضوع کی طرف آئے ہیں اس کا نام ہے حروف کیسے ادا ہوتے ہیں، حروف کیا ہیں اور اس کی آواز کی کیا تعریف ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ہر صورت میں کئی آیتیں ہیں، ہر آیت میں کئی الفاظ ہیں، ہر لفظ مختلف حروف پر مبنی ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی وضع میں سب سے چھوٹی اکائی یا یونٹ حرف ہے، اور علماء اکرام نے حروف کو ادا کرنے کا مطالعہ ان کے مخارج اور ان کے صفات کے حوالے سے کیا۔ جب قرآن پڑھنے والا ہر حرف کو اس کے حقیقی مخرج سے اس کی تمام تر صفات کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر وہ قرآن پڑھنے میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعلیٰ درجے پر پہنچائے۔ حرف کیا ہے کہ حرف ایک آواز ہے جو کہ ایک معین اور غیر معین مخرج پر انحصار کرتی ہے۔ معین مخرج کا مطلب وہ مخرج ہے کہ جس کے اوپر آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ زبان میری اس جگہ پہ لگ رہی ہے، دانت فلاں جگہ پہ لگ رہے ہیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے، اور اس کے لگنے
کے بغیر وہ حرف ادا نہیں ہوتا. جیسے اگر نون ہے تو اوپر کی جو زبان کی آدھا حصہ سامنے کا نوک کا اوپر کے مسوڑوں سے لگتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے، لیکن اگر وہاں پہ وہ نہ لگے تو نون ادا نہیں ہوگا. غیر معین مخرج وہ ہے کہ جو ہم جس کے مخرج پر ہم انگلی نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ اس کو ہم بالکل بتا نہیں سکتے کہ ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، جس میں حرف مد آتے ہیں. حرف مد اور حرف لین اس پر آتے ہیں کہ آپ اس مخرج کی جگہ کا تعین نہیں کر سکتے، وہ غیر معین مخرج ہے. تو حرف کی تعریف سمجھنے کے لیے ہمیں آواز کے متعلق جاننے کی ضرورت ہے کہ آواز کیا ہے. آواز جو ہے ہوا میں موجود لہروں کی تیز حرکت ہے جو انسانی کانوں تک پہنچتی ہے. ہوا کی تیز حرکت جب انسانی پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے تو جو وائبریشن یا تیز حرکت کو پیدا ہوتی ہے اسے آواز کہا جاتا ہے. عموماً ہوا میں ارتعاش کئی طریقوں سے پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ 4 طریقے دیکھیں گے کہ جو کہ انسانی کانوں تک پہنچتی ہے تو آواز نکلتی ہے. سب سے پہلی آواز جو نکلتی ہے وہ 2 جسموں کے ٹکراؤ سے نکلتی ہے، جس کی مثال ہم 2 ہاتھوں کو ملاتے ہیں تو تالی کی آواز جو آتی ہے وہ آواز جو 2 جسم اجسام ملتے ہیں. پھر 2 جسموں کے ایک دوسرے سے الگ ہونا، یعنی کہ جب ایک مضبوط جو چیز ہے جیسے کوئی ڈھکن بند ہے یا بوتل ہے پیپسی وغیرہ کی، تو اس کو ایک دم جھٹکے سے جب کھولا جاتا ہے تو جو آواز ہوتی ہے وہ جدائی کی آواز ہوتی ہے. سام میں سے کسی ایک جسم کا بہت زیادہ ہلنا، یعنی کہ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈھکن جب زمین پہ گر جائے تو جو فورک ہوتا ہے، کانٹا ہوتا ہے، اس کے گرنے، یا پیانو کی آواز اس میں آتی ہے کہ کسی ایک جسم کے بہت زیادہ ہلنے کی وجہ سے. اور چوتھی چیز کیا ہے، کسی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ زور سے رگڑا جائے، جیسے ہم صندوق یا کوئی بھی چیز زمین پر یا سڑک پر گھسیٹیں تو جو آواز آتی ہے. انسان اپنے احساسات کو الفاظ کے ذریعے بیان کرتا ہے اور یہ الفاظ اصل میں حروف ہی کا مجموعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف جو ہے وہ سب سے پہلے ساکن حروف آتے ہیں، کہ وہ حروف جو ساکن ہوتے ہیں. حرف ساکن مخارج کے 2 اجزاء کے آپس میں ٹکراؤ سے پیدا ہوتے ہیں. جیسے اگر میں لام ہی بولنا چاہوں نا تو میں اپنی زبان کے سامنے کی گولائی کو اوپر کے لے جا کے مسوڑوں پہ جب لگاؤں گی تو وہ ادا ہوگا، یعنی کہ اس ٹکراؤ سے ساکن. جیسے ال ام، اس میں آپ ام میں میم کو دونوں ہونٹوں کو جب ملایا گیا، جب ٹکرایا گیا تو ہی وہ حرف ادا ہوا. تو حرف مد اور حرف لین حلق میں موجود آواز کی رگوں کے وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مخرج کے 2 اجزاء کے تصادم سے نہیں، یعنی کہ اس ارتعاش سے پیدا ہوتے ہیں حرف مد اور حرف لین، لیکن آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے نہیں. اس میں حرف مد اور حرف لین ہے. حرف مد حرف لین کے لیے منہ اور جبڑوں کی حرکت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ ساکن حروف کے لیے منہ اور جبڑوں کی حرکت نہیں ہوتی. آپ نے اگر ال بولا ہے یا ام بولا ہے یا ان بولا ہے تو ساکن جو آخر کا حرف ہے اس کے لیے آپ کو اپنے منہ میں کوئی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حرف مد اور حرف لین کے لیے آپ کے جبڑے اور ہونٹ جو ہے وہ اس میں حرکت ہوتی ہے. الف مدیہ کے لیے منہ کو اوپر کی طرف کھولا جاتا ہے. اگر الف مدیہ کے لیے منہ کو کھولا نہ جائے تو الف مدیہ واضح نہیں ہوتا اور وہ تھوڑا سا اس کی آواز مختلف ہو جاتی ہے. آ ای او، یہ آ ای او جو ہے وہ واو کے لیے ہونٹوں کو گول ہونا ضروری ہے. اتنا گول کہ جب آپ اس کو ادا کریں تو درمیان میں اتنا گول دائرہ بنے کہ اس میں ایک پنسل کہ جتنی گولائی کی جگہ موجود ہو. اور جب یا مدیہ بولیں تو جبڑے میں ایسی حرکت ہونی چاہیے کہ جو نیچے کا جبڑا ہے وہ لازمی طور پر تھوڑا سا نیچے کی طرف کھسکے گا. ای. تو اس کی مثال آپ سلائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، ہا اولائی سو قریش. تو اس میں آپ اس کو بول کے دیکھیں، ادا کر کے دیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے منہ میں حرکت ہوئی ہے. پھر حرف متحرک آتے ہیں. متحرک حروف میں کیا ہے کہ مخرج کے 2 اجزاء کے جدا ہونے سے یہ وجود میں آتے ہیں.
جدا ہوتے ہیں۔ تمام متحرک حروف کی آواز اسی طرح سے ہوتی ہے، جو بھی مخرج ہے وہ دور ہوتا ہے تب جا کے وہ حرف ادا ہوتے ہیں۔ متحرک حروف کی آواز میں جب مخرج کے دو حصے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ منہ اور جبڑے کی حرکت بھی شامل ہوتی ہے۔ اور حرکات جو ہیں وہ 3 ہیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، زیر، زبر، پیش، اور اگر عربی میں بولیں تو فتحہ، ضمہ اور کسرہ ہیں۔ اس کی مثال ہم دیکھیں کہ با، بی، بو، ایک حرکت ہو یا حرف مد کے ساتھ ہو، ہونٹوں کی گولائی یا ہونٹوں کا کھلنا یا نچلے جبڑے کا نیچے ہونا حرکت کے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی کہ اگر حرف مد ہے تو تھوڑا سا اس کو لمبا کیا جائے گا، لیکن اگر حرف مد نہیں ہے، صرف ایک حرکت ہے، تو بھی منہ میں حرکت ہونا لازمی ہے۔ ایک قرآن پڑھنے والے کو ان حرکات کو غلط ادا نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ کسرہ اور فتحہ کو مکس کر دیا اور ایک درمیانی سی آواز نکلے، یہ صحیح نہیں ہے۔ زبر کے لیے منہ کا کھولا جانا لازمی ہے تاکہ وہ زبر واضح طور پہ ادا ہو، جبکہ بعض یعنی کہ پڑھنے والے اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں، کھڑا کھولنے کے بجائے اس کو پھیلا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں امالہ ہوتا ہے۔ اور امالہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے لیٹا لیٹا پڑھنا، یعنی کہ جیسے اگر میں پڑھوں کہ ذالک الکتاب، تو ذے جو ہے وہ صحیح ادائیگی نہیں ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے؟ ذالکل، را، را کے لیے آپ لازمی منہ کو کھولیں گے، لیکن اگر بچھا ہوا کھولیں گے تو وہ پھر آواز لیٹی ہوئی آئے گی، جو کہ زبر اور زیر کی درمیانی آواز ہے اور کلیئر نہیں ہے۔ جس نے قرآن پڑھا نہیں ہے اور جو کھول کے نہیں بیٹھا تو وہ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں زبر کا ہے کہ پتہ نہیں زیر کا ہے۔ اس لیے منہ کو واضح طور پر پورا کھولنا۔ اسی طرح سے یا کے لیے بھی آپ نے اکثر قاری حضرات کو اس طرح سے پڑھتے سنا ہوگا کہ آواز لیٹی ہوئی آتی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے منہ کو واضح کھولنا چاہیے۔ اور واو کی آواز ہے، وہ گول نہ کرنے، اپنے ہونٹوں کو گول نہ کرنے کی وجہ سے آواز جو ہے وہ او کی آتی ہے، جیسے بو، با، بے، بو، ہم یوزولی یہ پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، اس کو با، بی، بو ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کو مختصر کریں تو با، بی، بو، بو، او کی آواز ہونا چاہیے، او کی آواز پیش کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک اور غلطی جو پڑھنے والوں میں مطلب کی جاتی ہے کہ وہ زیر کی ادائیگی کے لیے نیچے کے جو ہونٹ ہے نا اس کو نیچے نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ آواز صحیح نہیں نکلتی۔ یعنی کہ اگر منہ کی حرکت زیر زبر پیش کے لیے صحیح نہ کی جائے تو پھر یہ ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور یعنی کہ جب تلاوت کی جائے تو اپنے جو ہونٹوں کے مسلز ہیں نا ان کو بہت ایکٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ڈھیلے ڈھیلے پڑھیں گے تو پھر نہ زبر کی آواز صحیح نکلے گی، نہ پیش کی، نہ زیر کی آواز صحیح نکلے گی۔ تو حروف کو درست ادا کرنے کے لیے ان حرکات کو لازمی صحیح طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، جو یہ لفظ ہے تب تم، ٹھیک ہے۔ اب تب تم میں ہم دیکھیں کہ پہلے تا پر پیش ہے، پھر با ساکنہ ہے، پھر دوبارہ تا پر پیش ہے اور با ساکنہ ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارے ہونٹوں میں کوئی حرکت ہی نہ ہو، نہ وہ جڑیں اور نہ وہ جدا ہوں، نہ وہ پیش کو بتائیں نہ وہ زیر کو بتائیں، بلکہ اس کو کرنا اس طرح سے ہے کہ آپ کے ہونٹوں میں اتنی الاسٹسٹی ہو، اتنی لچک ہو کہ وہ تا کے پیش کو ادا کر کے ایک دم نارمل حالت میں آ جائیں۔ تو ٹب، ٹب، با کا قلقلہ بھی ہے ٹب، اور پھر دوبارہ اگلے تا کے لیے پھر ہونٹوں کو گول کرنا اور میم کو ساکن کرنا، ٹب ٹم۔ یعنی کہ اس وقت اصل میں تو یہ سبق وہ سبق ہے کہ جو استاد کے سامنے بیٹھ کے لیا جائے تو اس کو واضح کیا جائے کہ کس طرح سے ہونٹوں کی حرکت ہونی چاہیے۔ لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ پہلے تا کے پیش کو اس کا حق ادا کر کے بالکل ہونٹوں کو سیدھا کر لینا ہے، اس میں کوئی، جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ ساکن حرف میں حرکت نہیں، ہونٹوں میں حرکت نہیں ہوتی۔ تو تب،
بالکل ہونٹ برابر ہو جائیں، پھر دوبارہ سے تا کے لیے دوبارہ سے گول ہوں، اور پھر میم کے لیے دوبارہ اپنی اس میں آ جائے، یعنی کہ اپنے جو ساکن حروف ہے نا با اور میم درمیان میں، اس کی ادائیگی کے وقت ہونٹوں کو اپنی اصلی حالت میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں ایک قاری ہیں، ان کی کوئی ایک اشعار ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ ممکن ہے کہ مزید کچھ بات واضح ہو جائے. کہ کوئی دمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر گول نہ کیا جائے، اور اسی طرح ہر کسرہ کی آواز پر جبڑے کو مکمل طور پر نیچے نہ کیا جائے، نچلے اور فتح پر منہ کو کھولا نہ جائے. اگر حروف متحرک ہوں تو ان کے ساتھ اس حرکت کا اصل مخرج شامل ہونا چاہیے. حرف واو کا مخرج ہو، یا الف کا، یا کا، جس سے آپ واقف ہیں. اب اگر آپ کوئی قاری دیکھیں جو ان کا پورا نہ کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر گول کرے، کیونکہ اگر پیش ناقص ہے تو اسے مکمل کرنا واجب ہے. اسی طرح فتح اور کسرہ کو مکمل کرنا بھی واجب ہے. تمام حرکات کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ صحیح طریقہ کار اختیار کیا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھ لیں اور اس کو اپنی تلاوت میں اس کا اضافہ کر لیں. آخر میں ایک حدیث رکھ کے بات کو ختم کروں گی کہ حضرت عبیدہ ملیکی جو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن، قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. رات اور دن کے اوقات میں اسے علانیہ پڑھو، خوش آوازی کے ساتھ پڑھو، اور جو کچھ مضامین اس میں ہیں ان پر غور کرو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی، اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازمن ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارا ذہن نشین کر دے. ہم سب کا اس سبق کو لینا اور دینا قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.